مومن مردوں کو بیعت کرنے کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں آیا ہے۔ وہ بیعت جہاد ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو بیعت رضوان کہا ہے اور اس کو یہ شرف دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ سورۃ الفتح کی اس آیت میں بیعت کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ بیعت ہے کیا چیز۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اہل مکہ سے گفتگو کے سلسلے میں مکلف بنا کر بھیجا تھا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اور وہ گفتگو کی دراصل عمرے کے ارادے سے آئے ہوئے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت کے بعد، کیونکہ مکے سے یہ حضرات نکل گئے تھے اور اس زمانے میں مکے کا دستور یہ تھا جو ایک دفعہ کر کے وطن کرتا ہے اسے واپس مکے میں بسنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ان لوگوں نے تمام مہاجرین کو تارکین وطن قرار دے کر واپس مکے میں آنے سے روکنے کی ٹھان لی تھی۔ واقعہ تو سیرت کا ہے اور موضوع دوسرا ہے، لیکن مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذہن میں آ جائے کہ حضرت عثمان بھیجے کیوں گئے تھے۔ تو حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام نے بھیجا چونکہ وہ مکے کے معزز اور قریشی خاندان کے آدمی تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اس امید پر آپ نے ان کو روانہ کیا کہ جاؤ ہماری طرف سے بات کر دو کہ ہم لڑنے بھیڑنے نہیں آئے ہیں، بس ایک عبادت کی غرض سے آئے ہیں، عبادت کر کے چلے جائیں۔ تو حضرت عثمان کی بات چیت تو ہوئی لیکن افواہ پھیل گئی اور وہ حدیبیہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ کسی بھی ملک کے یا کسی بھی عظیم شخصیت کے نمائندے کو عزت دینا دنیا کا عام قاعدہ ہے، قدیم زمانے سے ہے، اور اس کی توہین دراصل اس کے منیب کی توہین، وہ نائب ہوتا ہے اپنے بھیجنے والے، اس کی توہین منیب کی توہین ہوتی، اس وجہ سے اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کے نمائندے کی توہین کرنا، توہین بھی قتل نفس کی حد تک ناقابل برداشت مسئلہ تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے موجود صحابہ کرام کو دعوت دی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اب جہاد کیا جائے گا اور مکے والوں سے باقاعدہ جنگ ہوگی، تو کون میرے ساتھ شریک ہے؟ عہد کرو میرے ہاتھ پر۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور جتنے صحابہ تھے سب کے سب اس میں شریک ہوئے، سب نے اپنے اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معمولی بیعت نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنی جان کی بازی اسلام کے حق میں لگا دینے کے واسطے بیٹھ گئے کہ ہم اب جان لے کے جائیں گے دشمن کے مقابلے، اور اسلام کی چونکہ توہین ہوئی ہے، نبی کی توہین ہوئی ہے، اس کا انتقام لیا جائے۔ تو بیعت چونکہ بہت عظیم تھی، عزیز تھی، اس لیے اللہ نے اس کے شرف کو اور بڑھا دیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ بیعت آپ لوگوں نے نبی سے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے کی، کیونکہ
جیسے حضرت عثمان نبی کے نمائندے تھے، نبی بھی تو ہمارے نمائندے ہیں زمین پر، اس لیے جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی اس میں رکھ دیا گیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ عام طور سے متاخرین نے ید اللہ کا ترجمہ تائید اللہ، قوت اللہ اس سے ترجمہ ہے، لیکن متقدمین کسی تعبیر کو پسند نہیں کرتے، بلکہ بعینہ اسی طریقے سے ماننے کو ضروری سمجھتے۔ اس لیے ید اللہ فوق ایدیہم، جہاں نبی کا ہاتھ تھا، صحابہ کے ہاتھ تھے، وہی اللہ کا بھی ہاتھ تھا اس کے اندر۔ یہاں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بیعت کہتے کس کو؟ ایک سوال یہ ہے کہ بیعت کسے کہتے ہیں؟ تو اس آیت شریفہ سے، سورہ فتح کی اس آیت شریفہ سے بیعت کیا ہے یہ معلوم ہوا۔ بیعت ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، کسی خاص عمل پر استقامت کا، کہ درمیان سے ترک عمل نہیں کریں گے، توڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے اور جب تک ہم عاجز اور مجبور نہیں ہیں اس عمل کو جاری رکھیں گے، اس کا عہد کرتا ہے۔ یہ عہد کرنے کے لیے جو بات کہی جاتی ہے، کچھ الفاظ عہد ہوتے ہیں، وہ الفاظ عہد کہے جاتے ہیں، وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو جاتے ہیں تو یہ بیعت ہو جاتی ہے، یعنی ایک چیز، ایک معاہدہ طے ہوتا ہے۔ اس معاہدے کا انحصار معاہدے کے مشمولات کی تکمیل پر ہے۔ جن باتوں کا معاہدہ ہوا ہے وہ باتیں اگر پوری ہوتی ہیں تو بیعت مکمل ہوتی ہے، اور جن باتوں کا معاہدہ ہوا ہے وہ باتیں ناقص رہتی ہیں تو بیعت ناقص ہوتی ہے، اور اگر ان سے لاپرواہی برتی جاتی ہے تو بیعت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی توڑ دے گا اس معاہدے کو تو اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا، یعنی فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، نَكَثَ عَلَى نَفْسِهِ یعنی عَلَيْهِ وِزْرُهَا، اس کا وبال اس پر ہے، نبی کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، جس نے توڑا ہے اسی کا نقصان ہے، اسی کا خطرہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جس نے بھی بیعت کو پورا کر دیا، تو دیکھیے یہاں پر بیعت کے معنی بتائیں، بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، جو اس نے معاہدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، چاہے نبی کے ہاتھ پہ کر رہا ہو، چاہے امتی کے ہاتھ پہ کر رہا ہو، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر رہا ہے تو یہ بما عاہد علیہ اللہ، معاہدہ کر رہا ہے اللہ کی ذات عالی سے، کیونکہ بات دین کی ہو رہی ہے۔ یہ عہد جو ہمارے درمیان میں ہے، مخاطبین قرآن کے درمیان میں یہ اصطلاح چل رہی ہے، یہ بات چل رہی ہے، یعنی اہل اسلام۔ تو اب اہل اسلام جو بیعت کریں گے وہ کیا کاروبار کی کریں گے؟ اہل اسلام جو بیعت کریں گے وہ تو دینیات ہی کی کریں گے، ایمانیات ہی کی کریں گے، اس لیے یہ عہد اللہ ہی سے ہوگا، کیونکہ دین اللہ کا ہے،
جب آپ اس پر چلنے کی بات کریں گے تو معاہدہ اللہ سے ہو رہا ہے. اس لیے من اوفا بما عاہد علیہ اللہ، جس نے بیعت کی اور تقاضا ہے بیعت کی تکمیل کی، پورا کیا. اوفا، وفا کے معنی بھرپور ادائیگی کرنا. تو من اوفا بما عاہد علیہ اللہ، تو وہ گھاٹے میں نہیں، خسارے میں نہیں. فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو زبردست اجر عطا فرمائے. اس کو بڑے چادر ہے، پولیتھین پر چادر ہے سب کے سامنے رکھے. تو ایک سوال ہے بیعت کیا چیز ہے، بیعت کا کیا مقصد ہے؟ تو کیا چیز ہے یہ معلوم ہو گیا سورۃ الفتح کی روشنی میں. ایک آیت ہے، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. یہ سب اگر جہاد ہوتی، اس جہاد کے انجام میں ان کو دنیاوی بدلے اور اخروی بدلے سب بدلے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بیعت رضوان، یہ بیعت جہاد، دشمنان اسلام اور قاتلان عثمان سے بدلہ لینا، یہ اس کا منشا تھا. لیکن اس سے بیعت کی حقیقت معلوم ہوگی. بیعت کہتے کس کو؟ کہ کسی کے ہاتھ پر، امیر کے ہاتھ پر، پیر کے ہاتھ پر معاہدہ کرنا اس بات کا، اس معاہدے کو بیعت ہے. یہ تعریف اس سے معلوم ہو گئی اس آیت شریفہ سے. اور اس آیت کے اندر جس بیعت کا ذکر ہے، اور یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات میں جس بیعت کا ذکر ہے، یہ دونوں کو سامنے رکھیں گے تو بیعت کی اقسام کا فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ پتہ چلے گا کہ بیعت ایک ہی نہیں ہوتی، بیعت کی اقسام ہوتی ہیں. حدیثوں میں بھی بہت سی بیعتیں آئی ہیں. کوئی بیعت کسی نے ایمان کی ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے دعوت اسلام ان کے سامنے رکھ دی. ان کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے اعتراف کر لیا کہ آپ کی دعوت پر حق ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں. یہ ایک بیعت ہے، یہ بھی اگریمنٹ اور معاہدہ ہے. اس معاہدے کا نام بیعت ایمان ہے، اور بیعت رضوان کا نام بیعت جہاد ہے. اور مومنات کی بیعت کا نام بیعت علی اعمال ایمان. تو ایک بیعت ایمان، ایک بیعت جہاد، اور ایک بیعت ہجرت، اور ایک ہے بیعت علی اعمال ایمان. اس میں یہی سب ہے. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں. کیا بیعت کرنے کے لیے آئیں؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. سب منفی اعمال. شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل اولاد نہیں کریں گے، اور اپنے اوپر تہمت لگے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. اب کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے برائی کی، زنا کی، بدکاری کی، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے معروفات میں. تو فبایعہن واستغفر لہن اللہ،
تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے، ان کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیجئے، اور تبرکاً ان کے لیے استغفار بھی فرما دیجئے کہ جو کچھ کمی بیشی اونچ نیچ ہو جائے اللہ ان کو بخشے اور معاف کرے۔ یہ استغفار ہے۔ یہ بیعت جو ہے یہ سب اعمال ایمان پر ہے۔ جو اعمال ایمان کے منافی تھے ان کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اس پر بیعت ہے معاہدہ۔ مشائخ کے ہاں جو بیعت کا سلسلہ رائج ہے وہ یہی چوتھی والی بیعت ہے، بیعت علی اعمال ایمان۔ الحمدللہ مسلمان لوگ ہوتے ہیں، بہت سے تو دیندار نمازی پابند بھی ہوتے ہیں، پھر وہ کسی شیخ حق پرست کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو بیعت کرتے ہیں تو کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کروں گا، اور جو نمازیں بلوغ کے بعد سے چھوٹی ہوئی ہے ان کو ادا کروں گا، اور روزے رکھوں گا، اور جو روزے باقی ہیں وہ ادا کروں گا، اور زکوٰۃ ذمے میں ہے تو دے دوں گا، اور پہلے کی باقی ہے تو ادا کروں گا، اس کی فکر کروں گا، کسی کو ستاؤں گا نہیں، تکلیف نہیں دوں گا، گناہوں سے بچوں گا، نمازوں کا اہتمام کروں گا، سنتوں پہ چلوں گا۔ یہ نبی کی اتباع کی، دین پر ثبات کی معاہدہ ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان۔ پھر جس سے معاہدہ آدمی کرتا ہے، جا کر کسی دکاندار سے، کسی پان شاپ سے، کسی کلکٹر سے، منسٹر سے تو نہیں کرتا۔ جو معاہدے طے پاتے ہیں اپنے اپنے اعتقاد میں بڑی شخصیتوں کے سامنے اور اہم جگہوں پر جا کر کیے جاتے ہیں۔ دینی بیعت کرنے کے لیے، اس معاہدے کے لیے مومن جگہ کا انتخاب کرے گا، تو مسجد کا کرے گا، خانقاہ کا کرے گا، کسی بھی اچھی جگہ کا انتخاب کرے گا۔ اور شخصیت اچھی اس کی نظر میں کون سی ہوگی؟ جس کو وہ اپنی نظر میں، اپنے علم میں بہت نیک سمجھتا ہے اور اپنی تربیت و ہدایت اور ارشاد و رہنمائی کے واسطے بہتر و مناسب سمجھتا ہو، تو اپنے اعتقاد کے مطابق اس کا انتخاب کرے گا۔ وہ نبی بھی نہیں ہے، ولی ہو سکتا ہے، تو جب نبی سے بیعت کرنے والے بھی اللہ ہی سے معاہدہ کر رہے ہیں تو ولی سے کرنے والا بھی اللہ ہی سے معاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ بیعت بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک تک ہم پہنچ نہیں سکتے اس زندگی میں، تو اللہ کے کسی بندے کا انتخاب کرتے ہیں جس کو ہم خدا رسیدہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا سمجھنا کس حد تک حق بجانب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ اپنی جانکاری میں کسی کو نیک سمجھ سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا، اس سے زیادہ کا وہ کر بھی نہیں۔ اس لیے اس نے جس کو ولی اللہ سمجھا ہے اس اللہ کے ولی کے پاس جا کر اب ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ اللہ فرمانے کہ تم میرے بندے سے نہیں کر رہے ہو، میرے سے ہی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ تم نے اپنی نظر میں ڈھونڈا ہے، لیکن اس کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، میرے ہی ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو۔ یہ پس منظر ہوگا بیعت کا، یہی سمجھ کر کرنا ہوگا کہ ہم اللہ سے عہد کرنے کے لیے اللہ کے کسی بندے کا انتخاب کیے، لیکن کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ عہد معاہدے اللہ سے ہے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور جو عہد اللہ ہی سے کیا ہے اس عہد کا تو اور زیادہ سوال اللہ کے پاس ہونے والا ہے، اس لیے عہد اللہ سے ہو رہا ہے۔ تو ان دو آیتوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام میں لفظ بیعت کی حقیقت کیا ہے اور بیعت کی اقسام کتنی ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیعتوں میں سے ہر بیعت لی ہے لوگوں سے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایمان تو لا چکے ہیں، اب اور کون سی بیعت کریں؟ گویا ان کے سامنے اس وقت تک بیعت علی الایمان ہی کا تصور تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے اس تصور کو رد کیا اور بتایا کہ نہیں، بیعت کی اور بھی اقسام۔ اس لیے ان کو سوال ہوا کہ جب ہم مومن ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، وفادار ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو اب کون سی بیعت کرنی ہے؟ کوئی جہاد بھی سامنے نہیں ہے، کسی جہاد کا اعلان بھی نہیں ہے، تو اب اور کون سی بیعت رہ گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات پر مجھ سے بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے، اور میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ سیم وہی الفاظ جو آیت ممتحنہ میں ہیں، وہی حدیث بخاری میں حضور نے دہرایا، یہ سب کرو گے۔ تو فوراً انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا یا رسول اللہ اتنی اچھی بات ہے، اس پر ہم آپ سے بیعت کیوں نہیں کریں گے؟ ہم بالکل تیار ہیں۔ آپ نے بیعت کرا دی ان کو۔ اس صحیح مستند مرفوع روایت کی روشنی میں بیعت علی اعمال ایمان کا مسنون ہونا چاہیے، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام نے یہ بیعت تمام صحابہ سے نہیں دی، اس لیے اس کا مسنون سنت مؤکدہ ہونا نہیں ثابت ہوا۔ اس کا سنت غیر مؤکدہ نفل کے مستحب ہونا ثابت ہوا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بھی تحقیق کی ہے کہ بیعت علی اعمال الایمان نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ، سنت عامہ ہے، سنت ہدایت نہیں ہے، یہ سنت خاصہ ہے۔ جو اپنے آپ کو اس پر جمع کر ترقی کرنا چاہتا ہے، جو اس سنت کا سہارا لے کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو ایسا کرنا خلاف سنت نہیں۔ پر کوئی نہیں کرا تو وہ متہم نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی ملامت نہیں ہو سکتی۔ جیسا آپ کسی سے بیٹھی نہیں ہیں، کیا فائدہ آپ کسی سے بیٹھی نہیں ہیں، آپ کسی سے بیٹھی نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا بولتا ہے تو اس کو بیعت کی حقیقت کا علم نہیں، اس وجہ سے بولتا ہے۔ کیوں؟ بیعت ایک معاہدہ ہے ثبات علی اعمال الایمان پر، اور ایک شخص کسی سے بیعت نہیں ہے لیکن دین پر ثابت قدم ہے، تو اب اس کو بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ مقصود حاصل تو مقدمے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بیعت کو لازم نہیں سمجھا مسلمانوں کو۔ ہاں، سب مشائخ کی تحقیق یہ ہے کہ بیعت معین و مددگار ہے ثبات علی الاسلام میں، لیکن لازم نہیں۔ مددگار ہے، اس سے مدد ملے گی آپ کو۔ جیسے الارم رکھ کے سونا لازم تو نہیں ہے کسی کے اوپر کہ اگر کوئی الارم نہیں رکھ کے سویا تو گنہگار ہوگا، ایسا تو نہیں۔ لیکن الارم رکھ کے سونا معین و مددگار ہے وقت پر اٹھ جانے کے واسطے، اور اکثر تجربہ یہ ہے کہ الارم بجتا ہے تو آدمی اٹھ جاتا ہے۔ تو خطرات سے بچنے کے لیے مددگار تو ہے لیکن لازم نہیں۔ ایسے ہی نفس کے دھوکوں سے بچنے کے لیے بیعت مددگار تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن لازم کسی پر نہیں کی جا سکتی مسلمانوں کے اوپر۔ ہاں، جس کو مناسبت ہو، رجحان ہو، اور بیعت کرنا ہمارے مشائخ کے ہاں رائج رہا ہے، اور ہمارے جتنے اکابر علماء ہیں آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کسی نہ کسی سے ضرور بیعت کا تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے بھی اہل حق علماء ملیں گے جو بڑے بافیض گزرے ہیں، بہت کام کیا ہے، لیکن وہ کسی کے بھی مرید نہیں تھے، کیونکہ وہ ناکام ہے، وہ ناکام نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہے اللہ۔ اس لیے
بیعت کے سلسلے میں اعتقاد صحیح ہونا چاہیے، علم صحیح ہونا چاہیے، اور اس علم صحیح کے بعد اقدام ہونا چاہیے، اسی حیثیت سے کہ یہ ثبات میں مددگار چیز ہے، بس اسی حیثیت سے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ تو وہ بھی میں بتا دیا اس میں کہ بیعت کا شرعی موقف کیا ہے۔ شرعی موقف اس کا زیادہ سے زیادہ مستحب کا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی موقف نہیں۔ بلکہ ایک پیر صاحب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب رگڑا کے مستحب ہونے کا بھی انکار کروایا، اس واسطے کہ افغانستان سے آئے تھے پیر صاحب، کسی اور سلسلے کے تھے، والد کے انتقال کے بعد ان کو پیر بنا لیا گیا تھا، ہزاروں کے شیخ بیٹھے بیٹھائے بن گئے تھے، مگر آدمی تھے اللہ سے ڈرنے والے، اس لیے ان کو خیال آیا کہ اتنے لوگ ابا کے مرید میرے مرید ہو گئے اور میں خود اس راستے میں پیدل ہوں، تو مجھے پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ تو ان کو اس زمانے میں حضرت تھانوی کی طرف رہنمائی ہوئی، جانتے ہوں گے غائبانہ یا جس طرح بھی واقف ہوں گے، تو وہ آ گئے تھے حضرت کے ہاں اور اجازت لے کر تربیت کے لیے خانقاہ میں مقیم ہوئے۔ حضرت شروع میں تو کسی کو بیعت کرتے نہیں تھے، معتدل زمانے تک اصلاح و تربیت کا سلسلہ قائم رکھنے والے کو جب مطمئن ہو جاتے کہ یہ شخص مجھ پر اعتماد کامل رکھتا ہے تب اس کو بیعت کرتے تھے۔ اب یہ تو بیعت کی دکان آج کی طرح تھوڑی ہے جتنے اور چوری میں جو ہے بھرتے چلے جاؤ کہ جو مرید ہونا چاہے تو مرید ہو جاؤ۔ بھائی مرید ہونے کا کوئی مقصد متعین ہے؟ اگر صرف یہ بریلویوں کی طریقے سے سلسلہ ہے تو سلسلہ بڑھاؤ، پورے عالم میں بڑھاؤ، قیامت میں کیا کام دینے والا ہے؟ قیامت میں تو سلسلہ کام دینے والا کچھ نہیں۔ اور اگر یہ دیوبندیوں کی طریقے سے اصلاح و تربیت کا ایگریمنٹ ہے تو جس کے دل میں داعیہ مکمل ہے، صادق ہے کہ مجھے کسی کا دامن پکڑ کے بس چلنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چاہے کتنے گڑھے آئیں کھڈے آئیں گروں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے مگر جاؤں گا منزل پر ہی، یہ دامن چھوٹے گا نہیں میرے ہاتھ سے جب تک ایسی مناسبت اور عقیدت نہ ہو جائے۔ کیا فائدہ ہے بھائی کسی کا ہاتھ پکڑنے کا؟ ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں خدا جانے کتنے دل بدل دیے ہیں انہوں نے، کتنے پیر بدل دیے، نہیں یہاں ذرا سی توہین محسوس کی چھوڑ کے چلے گئے، ذرا سا یہاں ڈانٹ پڑ گئی چھوڑ کے چلے گئے، ڈانٹ نہیں اکرام میں کمی محسوس ہوئی تو اس کو بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جو شخص غرور کی پرورش کے لیے پیر کے پاس گیا ہے اس کے جانے کا ہی کیا فائدہ ہے؟ وہ اپنے غرور کو اور بڑھانا چاہتا ہے، وہ اپنے استکبار کو اور اضافہ کرنا چاہتا ہے، حب جاہ اور حب مال بڑھا رہا ہے۔ ایسا تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں بھی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی بایزید بستامی کا دامن پکڑ کے بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیر چاہے کتنا طاقتور ہو، مرید کو بھی چلنا آنا چاہیے۔ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، ہر قدم پر رہ رو، کھا رہا ہے جو ٹھوکریں، لم خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔ پیر تو کامل ہے، پیر کی کیا شکایت ہے؟ کسی بھی پیر پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ تو کامل ہی ہے، لیکن یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھ اتنے کمزور ہیں کہ ان کا دامن پکڑ ہی نہیں پاتا، پکڑتے ہیں چھوٹ جاتا ہے، پکڑتے ہیں چھوٹ جاتا ہے، پکڑتے ہیں چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں نقص تو یہاں ہے نا، ہر قدم پر رہ رو، کھا رہا ہے جو ٹھوکریں، لب خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہم، اور رہنما بھی شاندار ہے لیکن ہم ہی نہیں چل سکتے تو اس کا کیا، دوسرے پہ کیا وبال ہے؟ ایسے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب کے مرید ہیں، فلاں صاحب، ان کا نام کیوں لے رہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے بعض طالب علموں کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں مدرسے میں پڑھتے ہو، دینی مدرسے میں پڑھتے ہو، دینی مدرسہ سکھا رہا ہے کہ اس کو بلائیے، دینی مدرسہ نہیں سکھا رہا ہے، مدرسے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اس سے کہو کہ بھائی تم طالب علم ہو، ایسی حرکت کرتے ہو،
तुम मुरीद होकर ऐसा करते हो, लेकिन फुला का नाम क्यों लेते हो? दरअसल हमको फुला को गिराना है, इस वास्ते हम फुला का नाम लेते हैं। तो हम फुला के बारे में न कहें कुछ भी। हमें क्या पता है कि वो उसका रहनुमा कितना कामिल और खुदा रसीदा, ये नहीं चल रहा होगा तो उनका क्या कसूर है? तो इसलिए पीरों को कुछ मत कहो। हमारी दिन की हालत है वो रोने के काबिल है फिलहाल इस जमाने में। तो इस वजह से ये बात हकीकत है अपनी जगह पर कि ये चीज बड़ी अच्छी है, मुआविन है, मददगार है। इस रास्ते से लोग अल्लाह तक पहुंचे हैं और बहुत महफूज और सेफ तरीके से पहुंचे, नफ्स और शैतान के मकायद से महफूज पहुंच गए हैं खुदा तक, क्योंकि रहनुमाई और निगरानी करता रहा है उनका शेख कामिल आरिफ कामिल उसकी निगरानी करता रहा। इस निगरानी में बहुत आसानी से पहुंच गए। इसी को हजरत थानवी फरमाते हैं, आदतुल्लाह यही है, सुन्नत जारिया यही है कि किसी को मुर्शिद और रहनुमा बनाकर आसानी से अल्लाह तक पहुंच जाता है। लेकिन ये नहीं फरमाया कि ये अल्लाह ने मुसलमानों पर लाजिम कर दिया है। ये तजुर्बा ये दुनिया का, दुनिया में तजुर्बा यही होता रहा है। और जो लोग नहीं बनाए मुफलिस भी थे तो मुश्किल की घाटियों में फंस गए, वहां अटक गए। तो हजरत हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उन साहब को खूब रगड़ाया, क्योंकि हजरत फरमाते थे कि अगर मेरे पास कोई मोहब्बत और अकीदत से मिलने के लिए आता है, उसके अंदर 99 ऐब होते हैं, एक कोई खूबी होती है, मैं अपनी नजर उसकी खूबी पर रखकर उसका इकराम करता रहता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ कि एक मुसलमान मेरी मोहब्बत में आया है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं इस्लाम और तरबियत के लिए आया हूँ, तो अगर उसमें 99 खूबियां होती हैं, एक ऐब होता है, उसी एक ऐब को पकड़कर उसी का पीछा करता हूँ जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। तो सुलूक सबके साथ अलग है, जो आम अकीदतमंद है उनके साथ अलग सुलूक है, और जो नाम लिखाया है उसके साथ अलग सुलूक है। एक तालिब इल्म मुलाकात के लिए आ जाए, दूसरे मदरसे में पढ़ता है, तो आप कहेंगे माशाअल्लाह से मिलने के लिए बहुत अच्छे, आप बैठो चल रहे। एक तालिब इल्म आया कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या इसको भी चाय पानी करके भेजा, या इसको साल भर रख के 8 साल रख के रगड़ के पटक के तैयार करेंगे आप? तो शायद वही है जो तालिब सादिक और आम अकीदतमंदों में फर्क करे, और अकीदतमंदों को दवा दारू से रुखसत करता रहे, और तालिबीन सादिकीन को वो भट्टी में डाल कर निकाले, ताकि इसके सारा खोट अलग हो जाए और खरा और खालिस सोना अलग कर दे। तो ये उसका काम होता है। तो शायद हजरत ने उनको आखिरी मरहले में उन्होंने कहा कि हजरत अब वापसी की आपने इजाजत भी दी थी और मेरा वक्त भी हो गया, इतने दिन यहाँ रहा हूँ, आपसे मुनासबत भी पूरी हो गई, आपने भी मुझे अगर अपना वफादार और इत्मीनान बख्श आदमी समझ लिया है, और पता नहीं फिर कब आना हो अफगानिस्तान से यहाँ मुझे, तो बैत की इज्जत भी दे दे, मुझे बैत भी फरमा ले। तो यहाँ भी आप देखिए समझिए कि यहाँ भी बैत असल लिखी, असल इस्लाह है नफ्स, वो करता रहा बंदा, उसको तो मना नहीं दिया हजरत ने, बराबर जारी रखा सिलसिला। अब जो ले दे हो रही है वो बैत करने के सिलसिले में, तो चूंकि वो एक पीर थे, पीर खानदान से थे, हजरत ने उनसे पूछा कि पहले ये साबित कीजिए कि बैत क्या है। तो वो आलिम भी थे, उन्होंने लिख के दिया, तो कहा कि इससे तो नहीं ये साबित हो सका, इस पर ये इश्काल वारिद होता है। तो उन्होंने फिर उसको वाजिब साबित किया, इस पर भी इश्काल वारिद हो रहा है, और उन्होंने सुन्नत साबित किया, इस पर भी ये इश्कालात वारिद होते हैं।
انہوں نے مستحب ثابت کیا، حضرت نے اس پر بھی اشکالات تھا، تو وہ اس کے بعد استحباب بھی ثابت نہیں کر سکے، تو حضرت نے فرمایا جس چیز کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں اس پر آپ کو اصرار کیوں؟ ہاں وہ جو کام ہوتا رہا ہے وہ فرض عین ہے، میں اس کو فرض ثابت کر دوں گا قرآن حدیث سے، وہ ہوتا رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آپ اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، اور جو چیز آپ مستحب بھی نہیں ثابت کر سکے اس کا لے کے ہاتھ بیٹھ کر لیجیے، بیٹھ کر لیجیے، بیٹھ کر لیجیے۔ تو ہمارے اکابر مشائخ کو مریدین بڑھانا کوئی مقصد نہیں تھا، دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح سمجھ، دین کا مسنون راستہ دکھانا، یہ اصل مقصد تھا۔ اس لیے اس جمعے کو ہی میں ملفوظات حضرت سے سنا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ کاملین کی اور مخلص مشائخ کی علامت یہ ہے کہ اگر مریدین ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ اور خوش ہوتے ہیں کہ چلو ذمہ داریوں میں کمی ہوئی، کام کچھ ہلکا ہوا، ورنہ اس کی بھی ذمہ داری ہمارے سر پہ تھی، اس کی بھی ہمارے سر پہ تھی، چلے جانے کا کوئی غم نہیں، اور چلے جانے اور مجمع گھٹنے کا کوئی ان کو احساس۔ وہ ویسے ہی مخلص ہوتے ہیں جیسے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مخلص تھے کہ ایک بیان پورا کر کے نکلے، آپ لوگ تو جانتے ہیں سنے ہوئے، جامع مسجد دلی میں 3 گھنٹے کا بیان تھا، 3 گھنٹے کا بیان ایک بڑے مجمع کے سامنے کر کے جامع مسجد سے باہر سیڑھیاں اتر رہے تھے، ایک آدمی سیڑھیاں چل رہا تھا، مولی اسماعیل کا بیان ہو گیا کیا؟ تو کہا کہ ہاں بھائی ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، اتنی دور سے پیدل چل کے آیا ہوں گاؤں سے، مگر لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ تو کہا کہ تو غم کی کیا بات ہے، انہوں نے جو بیان کیا ہے میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اور اس کو بیچارے کو وہیں کھڑا کر کے وہیں سیڑھی پر 3 گھنٹے کا پورا بیان دہرایا نہیں۔ اب وہ یہ سمجھتا رہا کہ کوئی صاحب سن کے آئے ہیں بیان حضرت کا سنا رہے، یہی سمجھتا رہا، اور وہی مولی اسماعیل تھے، اس کو کیا پتا بیچارے کو، سن کے اس نے شکریہ ادا کیا اور چلے، لوگوں کو تو پتا چلا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر بھائی میں ایک مسلمان کو اتنا پورا بیان نہیں سنا سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 300 آدمیوں کو سنایا تھا وہ انہی کو سنایا تھا اللہ کے لیے، ورنہ اللہ میرا اخلاص پر رکھ لیتا، میں نے اللہ کو اپنا اخلاص بتا دیا، اللہ پاک تیرا ایک بندہ بھی میرے لیے اتنی اہم ہے جتنا 300 اور 3000 میرے لیے اہم ہے، جتنا اچھا بیان اتنے بڑے مجمع میں کر سکتا ہوں اتنا اچھا اکیلے کو بھی لے کے کر سکتا ہوں اس کے سامنے، کیونکہ میرے لیے تیرے سب بندے برابر ہیں، عدد کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس مرتبے پر پہنچے ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ بار بار سیدین شہیدین کا بہت بہت تذکرہ کرتے اور ان کی سادگی سے متاثر، سادگی ان کے اندر کوئی تکلف تصنع نہیں تھا، سادگی تھی، امت کا غم تھا، اس سادگی نے ان کے ذریعے پورے ہندوستان میں بہار لائی۔ یہ ہندوستان تو ہندوانہ قسم کا اسلام تھا، یہ مولانا اسماعیل شہید کا ایک بہت بڑی روح ہے جو انہوں نے اس کے اندر پھونک دی، لیکن خود ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ فقہی اعتبار سے تھوڑا سا کنفیوژن میں چلے گئے، پھر بھی چونکہ ان کے بڑے موجود تھے تو پھر ان کو سیدھا راستہ مل گیا، بہرحال کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مستغنی ہو اپنے رہنما سے، جو جتنے بڑے منصب پر ہے وہ زیادہ محتاج ہے کہ اس کے سر پہ کوئی ہو جو اس کی لگام اپنے ہاتھ میں، وہ اتنا زیادہ محتاج ہے۔ جو جتنے کم چھوٹے منصب پر ہے اس کو بھی ضرورت ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنے بڑے بڑے مناصب پر فائز آدمی کو ہے کہ اس کے پیچھے سے کوئی ڈوری کھینچنے والا ہونا چاہیے، اگر نہ ہو تو پھر کبھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر اللہ بچائے بہت دور نکل جا سکتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں گر سکتا ہے۔ تب ایسا
انتخاب شیخ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک رسالہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصد السبیل، بس وہ اسی عنوان پر ہے۔ وہ رسالہ حضرت کی زبان میں تھا، اسے بہت آسان کر کے چھاپ دیا گیا ہے، برکات کی سے چھپا ہوا ہے، مل جاتا ہے اس کو